یکا یک میرے نبی کی آنکھوں میں اشک آ گئے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کی آڑ سے دیکھ رہی ہیں اور پوچھا ابا جان ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے, اب کیا بات ہے, آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے. اللہ اکبر. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں, آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں کسی عام آدمی نے اذان نہیں پڑھی, کسی مولوی نے نہیں پڑھی, کسی عام آدمی نے نہیں پڑھی. کسی کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اذان اس کا باپ پڑھتا ہے, یا اس کے گھر میں اذان اس کا چچا پڑھتا ہے, یا اس کا بھائی پڑھتا ہے, یا مسجد کا امام پڑھتا ہے. جب آقا حسین کی کانوں میں اذان پڑھی تو کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ نبیوں کے امام نے پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک آ گئے, اور جب اشک آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان آنکھوں میں اشک کیسے, ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قربان جائیے حضرت فاطمہ پر. جب حضرت فاطمہ نے پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی یہ بچہ جو دیکھ رہی ہو جو ہماری گود میں ہے, آج ہم اس کے ناز اور نخرے اٹھا رہے ہیں, کل یہی بچہ کربلا کے میدان میں جائے گا اور تپتے ہوئے ریت پہ سے علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, حضرت قاسم کے جوانی پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, اس کے بھائی حضرت عباس کے بازو کاٹ لیے جائیں گے, اس کا چہمہ کا بچہ جس کے حلق پر اللہ پر تیر چلے گا یہ اس وقت میں صبر کرے گا, اور اس وقت میں یہ منظر ہوگا, یہ اس کی کمر جو ہے وہ چھپ جائے گی اور اس کو بھی بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. جب اتنا کہا اللہ اکبر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں اشک آ گئے, لیکن حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا ابا جان دعا کر دے اور یہ دعا کر دے کہ اس بچے کو بچا لیا جائے, یہ بچہ بچ جائے اور اس کو جگہ نہ جائے. حضرت فاطمہ کی دعا سنیں وہ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں جو اپنے بیٹوں کی پرورش کرتی ہیں, جو اپنے بیٹوں کا پروان چڑھاتی ہیں, وہ سنیں حضرت فاطمہ نے کون سی دعا کرائی. کہا ابا جان آپ دعا کیجئے جب میرا بیٹا, جب میرا لفظ جگر, جب میرا نور نظر جب کربلا کے میدان میں جائے اور تپتے ہوئے ریت میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو, اور اس کے سامنے جب نیزے اور بھالے جب اس کے اوپر لگے, اللہ پر آپ دعا کریں کوئی بھی تیر, کوئی بھی تلوار کا وار میرے بیٹے کی پیٹھ پر نہ آئے بلکہ سینے پر کھاتا چلا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے پیارے ابا جان آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں جب میرا بیٹا کربلا کے میدان میں جائے اور تپتے ہوئے ریت میں جب اس کے سامنے علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑے, حضرت عباس کے بازو کاٹ لیے جائے, جب میری بیٹی میری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے چھین لیے جائے اور خیموں میں آگ لگا دی جائے, اس وقت میں یہ میرا بیٹا اور میری بیٹیاں صبر کرے. اے پیارے ابا جان آپ رب کی بارگاہ میں یہ عزیز ساتھی اور بزرگوں ذرا غور و فکر کریں. آج ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر بن جائے. ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ نام کمائے, ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ اونچے مقام پر پہنچ جائے, ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ بلند ہو جائے. لیکن میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں دعا کیا ہونی چاہیے, دعا یہ ہونی چاہیے تمہارا بچہ کامیاب ہو جائے, تمہارا بچہ دین کے خاطر اپنی آپ کو فنا کر دے. تمہیں دعا یہ کرنی چاہیے جب تم اپنی چھاتی سے اپنے بچوں کا دودھ پلاؤ تو اس وقت میں یہ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اے مولا کائنات, اے رب بے نیاز, اے پاک پروردگار عالم, میں نے اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ اس لیے پلایا ہے جب کبھی بھی اگر بات نبی کی عظمت کی آئے گی, جب ناموس رسالت کی آئے گی, جب قرآن کی بات آئے گی تو میرا بچہ اپنا خون دے دے گا اور اسلام کی حفاظت کرے گا. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب میرے نبی دعا کر رہے ہیں, اے مولا اس میرے بیٹے کو, میرے لفظ جگر, میرے نور نظر کو اے مولا صبر عطا فرما, صبر عطا فرما, صبر عطا فرما.
اب یہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا اور جب اس کی عمر 56 سال ہو گئی 60 ہجری کو، اور جب اللہ اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے اور آنے کے بعد اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا، اے بھائی اب میں یہ یہاں نہیں چاہتا ہوں، میرے نانا جان کا یہ شہر ہے، یہ مدینہ ہے، میرے پیارے نانا جان نے اس مدینہ کو یثرب سے طیبہ طوبہ اور طیبہ بنایا ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں یہاں پر خون کی ندیاں بہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں یہاں پر خون خرابہ ہو، اس لیے اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اب سفر کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر، اب سفر کا سامان باندھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس سے کہا، حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، اب سفر باندھنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا جب تک تم سفر اپنا اختیار کرو، سفر کا سامان اپنا تیار کرو، اور تیار کرنے کے بعد میں نانا جان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین اٹھے اور اٹھنے کے بعد اب اپنے نانا جان کی تربت پر گئے اور جانے کے بعد سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور سلام کرنے کے بعد اب نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، اب مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، اے نانا جان اب میں تمہارا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میں وہی تمہارا نواسا ہوں جس کو تم نے کاندھے پر بٹھایا ہے۔ یا رسول اللہ، اے نانا جان میں وہی نواسا ہوں جن کو کاندھے پر بٹھایا ہے، اور جنہوں نے لگام کی جگہ جس نے لگام کی جگہ آپ کی زلفوں کو پکڑا ہے، اللہ اکبر میں وہی نواسا ہوں۔ یا رسول اللہ، آج میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے تو میں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، اب مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں جا رہا ہوں۔ اب آقا حسین رو رہے ہیں، آنکھوں میں اشک جاری ہے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی اور آپ کش کھا کر گر گئے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے کے بعد اپنے نواسے کے سر پر ہاتھ رکھا اور سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد میں کہا بیٹا پریشان نہ ہو، بیٹا پریشان نہ ہو، صبر سے کام لے، ابھی تو تجھے امتحان دینا ہے، اے بیٹا پریشان نہ ہو، ابھی تو تجھے امتحان دینا ہے، تو اکیلا نہیں ہے بلکہ تیرا نانا تیرے ساتھ ہے، اے بیٹا تیرے سامنے تیرے بھائی کو قتل کیا جائے گا لیکن تو صبر کرنا، اے بیٹا جب کربلا کے میدان میں تو جائے گا اور تیرے اوپر نیزے اور بھالے برسائے جائیں گے، اے بیٹا تو صبر کرنا۔ اللہ اکبر، آقا حسین رو رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں بھی اشک ہے۔ اب ذرا غور و فکر کرو اور ذہن کو حاضر کرو، جس کو نبی نے چوما بھی ہو، جس کو نبی نے سونگا بھی ہو، جس کو نبی نے یہ کہا ہو میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں ایمان ہو، یہ ایمان کی جان ہے، جس کو نبی نے یہ کہا ہو کہ اس سے میری نسل چلے گی، جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا ہو یہ میرا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں نبی نے کہا ہو کہ یہ حسین ہے، اے مولا جو حسین سے محبت کرے وہ تو اس سے بھی محبت فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک ہے، اپنے لخت جگر اپنے نور نظر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹا پریشان نہ ہو، بیٹا مایوس نہ ہو، تمہارا نانا تمہارے ساتھ ہے، بیٹا تم تنے تنہا نہیں جا رہے ہو بلکہ تمہارا نانا بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرا اور پھیرنے کے بعد اب الوداع کہا، اللہ اکبر، حضرت امام حسین کی آنکھ کھل گئی اور کھلنے کے بعد اب الوداع سلام کرنے کے بعد اب آپ چلے اور چلنے کے بعد اب اپنی امی جان کی تربت پر گئے اور جانے کے بعد آواز دی، امی جان قبر سے باہر آ جاؤ، اب تمہارا لخت جگر اب تمہارا نور نظر اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اے پیارے امی جان تم نے مجھے اپنا دودھ پلایا ہے، میری پرورش کی ہے، اب اس مدینے کو میں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ آپ کی تربت بھی یہاں پر ہے، میں نے بچپن یہاں گزارا ہے، میں نے مدینے میں بچپن گزارا، میں نے مدینے میں جوانی گزاری ہے، مجھے مدینے میں بڑھاپا آ گیا، اے امی جان اب میں کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ میں نے یہاں کی فضاؤں کو دیکھا ہے، میں نے یہاں کی خلوتوں کو دیکھا ہے، میں نے یہاں کی جنتوں کو دیکھا ہے، اے امی جان اب میں مدینہ کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھوں میں
اشک ہیں, رو رہے ہیں. امی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد اب بائیں کی پکڑ کر بیٹھ گئے اور بائیں کی طرف بیٹھنے کے بعد اب آقا حسین نے اپنی امی کے قدموں کو چوما اور چومنے کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے امی اب میرا آخری سلام لے لو, اے امی جان اب میرا آخری سلام لے لو, اب تمہارا نور نظر, اب تمہارا چشم و چراغ جا رہا ہے, اب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. اللہ اکبر رو رہے ہیں, اشک بہا رہے ہیں. یک آپ کی آنکھ لگ گئی, دیکھتے کیا ہے آقا حسین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قبر انور سے آئیں اور آنے کے بعد اپنی لہتے جگر اپنے نور نظر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا حسین پریشان نہ ہو, بیٹا حسین مایوس نہ ہو, بیٹا حسین اب تو اکیلا نہیں ہے بلکہ تیری ماں تیرے ساتھ ہے. اللہ اکبر, اے بیٹا حسین پریشان نہ ہو بلکہ تیری ماں بھی تیرے ساتھ جائے گی. اللہ اکبر. اور بیٹا سنو, جب مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹے تو پریشان مت ہونا, رنجیدہ مت ہونا, غمگین مت ہونا, بلکہ صبر سے کام لینا, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اے بیٹا وہ جابر ہے, وہ جبر کریں گے اور تم صابر ہو, تم صبر کر کے دکھانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ اب الوداع سلام کہہ کے اپنی امی جان کی تربت سے بھی چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اب